متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کی۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان سے تعارف کروایا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ مہمان صدر کے طیارے کو پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے طیاروں نے حصار میں لے لیا۔ نور خان ایئر بیس پر طیارے کی لینڈنگ کے ساتھ ہی توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے اعزاز میں ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب ہوئی۔ دونوں ملکوں کا ترانہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ ارکان کا تعارف کرایا۔ اماراتی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کی، جس میں تعلقات کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی، جس کے بعد شیخ محمد بن زائد ال نہیان وطن واپس روانہ ہو گئے۔ صدر UAE کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینروں اور تصویروں سے سجا دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی دعوت پر UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان، دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے جانیں گے اظہر فاروق سے۔ اظہر، اس حوالے سے اعلامیہ میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، اعلامیہ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان آج اسلام آباد پہنچے۔ بطور صدر ان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخلے پر شاہی طیارے کو JF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے سلامی دی گئی۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینٹر محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان اور اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران شیخ محمد بن زید ال نہیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے جاری تعاون کو اس کے شعبہ جات میں مزید پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں روابط کو مزید گہرا کرنے کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ فریقین نے معاشی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر کی ترقی، IT ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے فروغ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تجارت میں اضافے پر بھی اتفاق کیا گیا، جس میں دونوں ممالک کے لیے باہمی مفاد کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر قریبی روابط اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کی بھی تجدید کی گئی۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کا یہ دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین گہرے اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اظہر فاروق اس اعلامیہ کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ صدر UAE کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر خصوصی استقبالیہ نغمہ جاری کیا گیا۔ نغمے میں مہمان صدر کی پاکستان آمد، استقبال، وزیر اعظم سے گلے ملنے کے مناظر شامل کیے گئے۔ بچوں کی جانب سے شیخ محمد بن زید ال نہیان کو پھول پیش کرنے کے مناظر بھی نغمے کا حصہ ہیں۔ نغمے میں دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات، باہمی احترام اور تعاون کے مضبوط رشتے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارچ جاری۔ بریڈ فورٹ میں سیاسی جماعت کا پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے مظاہرہ، مظاہرین نے فیلڈ مارشل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ احتجاج کے دوران کہا گیا کہ ان کو ایک کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ سیاسی جماعت کا آفیشیل اکاؤنٹ برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حکومت پاکستان نے برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس لیا۔ حکومت نے زور دیا برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ امید ہے برطانیہ شرپسند عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرائے گا۔
پاکستان نے اشتعال انگیز اور پرتشدد تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کے غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ملوث افراد کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے رواں سال 23 دسمبر کو انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی تھی، جس میں مظاہرین نے فیلڈ مارشل کو کھلے عام قتل کی دھمکی دی۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا، کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز نے دھمکی آمیز ویڈیو کو آگے پھیلایا، آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیا۔ برطانیہ میں دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 بھی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ یہ سیاست نہیں، اشتعال انگیزی اور دہشت پھیلانے کی کوشش ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا رد عمل۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا، پی ٹی آئی نے ایک اور ریڈ لائن عبور کر لی۔ پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری کا کہنا ہے، ملک کے خلاف آوازیں بند کر دیں گے۔ ہیں کہ برطانیہ خود اس کے اگینسٹ ایکشن لے۔ یہ کسی قسم کا سیاسی اختلاف نہیں ہے، اشتعال انگیزی ہے، یہ دہشت پھیلانے والی بات ہے۔ یہ ایسی پارٹی نے کیا ہے جس کا ماضی اسی طرح کی واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اس تقریر میں تو بعض قسم کا نشاندہی کی، کار بم دھماکہ، یہ نہیں، کوئی جنرلائز بات نہیں کی گئی۔ یہ وہ زبان ہے جو مودی کی زبان ہے۔ انہوں نے آج ایک اور ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اس میں بھارت جیسا ملک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ڈالتا ہے۔ ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ آواز ہم بند کریں گے۔ بلوچستان میں ریاست نے کبھی طاقت کے اندھا دھند استعمال کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا 18ویں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، جھوٹے بیانیے پھیلا کر نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے پیدا کیے گئے۔ پاکستان ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ریاست ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان کو تقسیم کرنے کا خواب دیکھنے والے ناکام ہوں گے۔ افغان سرزمین سے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی جاری ہے۔ تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے مطابق افغانستان سے در اندازی کرنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکورٹی اہلکار جان سے گئے۔ دہشت گردوں کا مقصد تاجک فوج کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنانا تھا۔ دہشت گردوں سے ملنے والا اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ تاجک حکام کے مطابق افغانستان سے 1 ماہ میں ہونے والا یہ تیسرا حملہ تھا جس پر طالبان حکومت تاجک عوام سے معافی مانگے۔ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ بار بار غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ افغانستان سے ہونے والی کسی بھی دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کے قتل کے بعد قبر کھودنے والے نے اعتراف جرم کر لیا۔ گرفتار ملزم عادل نے بتایا، قتل کی منصوبہ بندی شاہ زمان کالونی کے گھر میں ہوئی۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے بعد ملزم شمریز نے گڑھا کھودنے کا کہا۔ فیصل نامی شخص کے ساتھ مل کر گڑھا کھودا اور لاش دفنائی۔ ملزم کی نشاندہی پر ڈاکٹر وردہ کا موبائل اور ATM کارڈ برآمد کر لیا گیا۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں اب تک 5 ملزم گرفتار جبکہ 1 مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر آج خود قبضے ختم کروانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 10 اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کے احکامات پر عمل درآمد معطل کرتے ہوئے قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دیں۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا، قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، اگر پٹواری وقت پر کام کرتے تو یہ مسئلے پیدا نہ ہوتے، سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو مسئلے جنم لیں گے۔ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہے اور ڈپٹی کمشنروں نے قبضہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر از خود قبضے ختم کرانے کا کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شخص بھی عدالت پہنچ گیا۔ عدالت نے اسے قبضہ فوری واپس کرنے کا حکم دیا۔ وکیل سے استفسار کیا کہ آپ غلط کام کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں۔ وکیل نے موقف اپنایا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ DC پر بنی کمیٹیوں نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ عدالت نے کہا، وکیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ DC نے اختیار سے تجاوز کیا، کیوں نہ اس کمیٹی کے ارکان کے خلاف کارروائی شروع کرے۔ میرے سامنے یہ ایشو نہیں کہ پراپرٹی کا مالک کون ہے، میرے سامنے معاملہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کو فیصلے کا اختیار ہے یا نہیں۔ عدالت نے درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دی۔ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی اور فیصلہ کن کردار رہا۔ 2025 میں فیلڈ مارشل نے امریکہ، مشرق وسطی اور وسط ایشیائی ملکوں کی سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ دفاعی تعاون، مشترکہ فوجی مشقوں، انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو فروغ دیا گیا۔ We shall never allow anyone to
challenge our territorial integrity, sovereignty, and the security of our beloved homeland. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جنگ کے میدانوں سے پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی تک چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار رہا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رواں سال امریکہ، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، قطر، بحرین، مصر، اردن، انڈونیشیا اور وسطی ایشیائی ممالک کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی. دفاعی تعاون، مشترکہ فوجی مشقوں، انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو فروغ دیا. 2025 میں پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی متوازن، باوقار اور مؤثر قومی بیانیے کے ساتھ سامنے آئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی، اسٹریٹجک استحکام اور پاک امریکہ دفاعی تعاون پر نمایاں پیش رفت ممکن ہوئی. انہوں نے دنیا کے طاقتور ترین صدر کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا. I have to say my favorite field marshal from Pakistan. Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات میں پاک سعودی دفاعی تعلقات اور خطے کی بدلتی سلامتی صورتحال پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کے ساتھ عسکری تعاون اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان کا کردار دو ٹوک انداز میں پیش کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی تعاون طے پا سکا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دیرینہ دوست چین کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں میں پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری، دفاعی تعاون، مشترکہ مشقوں، جدید عسکری ٹیکنالوجی اور علاقائی امن و استحکام پر ہم آہنگی کو مزید مضبوط کیا گیا. آہنی دوستی کو نئی جہت سے روشناس کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا واضح پیغام پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے، تاہم اپنی خود مختاری، دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان، قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے دو ٹوک مذمت کا مطالبہ. فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں غیر ذمہ دارانہ بیان ناقابل قبول ہے. تحریک انصاف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف بیان پر واضح موقف کی اپیل کرتا ہوں. این ڈی سی کا پی ٹی آئی سے مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنانے کا بھی مطالبہ. قومی مذاکراتی کمیٹی نے کہا کہ حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے. پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ہوئی. قومی مذاکراتی کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف سے دو ٹوک مذمت کا مطالبہ کیا ہے. فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے جلوس میں غیر ذمہ دارانہ بیان ناقابل قبول ہے. پی ٹی آئی سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف بیان پر واضح موقف کی اپیل کی ہے فواد چودھری نے، جبکہ این ڈی سی کا پی ٹی آئی سے مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنانے کا بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے. قومی مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود قیادت بھی اس بیان کی کھل کر مذمت کرے. قومی مذاکراتی کمیٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 10 مئی کو بھارت کو دھول چٹائی، رافیل طیاروں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملایا.
دنیا کے اخبار اور میگزین پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے مسلح افواج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا آج پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے اور مودی مایوس ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ مئی کو انڈیا کو شاہینوں نے شکست دی تھی، بھارتی جہازوں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دی۔ دنیا کے اخبارات اور میگزین آج پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کی تعریف کے قصیدے لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان کل فوج میں جائیں گے، دیگر فورسز میں جائیں گے۔ وہ نریندر مودی جو مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ہاتھوں شکست خوردہ بنا دیا۔ آج وہ مایوس ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے کہ جہاں پاکستان اب دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یورپ دیکھنے لاہور آئے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کھانا کھائیں، ویکینڈ گزاریں اور گھر جائیں، فساد کرنے، انتشار پھیلانے اور بدزبانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات یا اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عوامی احتجاج سے متعلق کہا بانی کی کال پر لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ آفریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا کہ پشاور گندا بہت ہے، تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کو روٹی شوٹی کھانے کی، ان کو تفریح کرنے کی، ویکینڈ گزارنے کی اجازت ہے، لیکن فساد کرنے کی، انتشار کرنے کی اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لائٹیں شائٹیں دیکھیں، لیکن پودے تباہ کریں گے، وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اب وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب فتنہ خان سے بڑے لیڈر ہیں۔ جب بھی فتنہ خان صاحب کی طرف سے آئی ہے باہر نکلنے کی کال، کتنے لوگ نکلے؟ پنجاب میں جرائم میں نمایاں کمی، ARY نیوز نے CCD کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ CCD کے اعداد و شمار کے مطابق قتل کے کیسز میں 43% کمی دیکھی گئی، ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی نمایاں کمی ہوئی، راہزنی میں 66%، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کی کمی ہوئی۔ موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں بھی پنجاب بھر میں 47% کی کمی دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سڑکوں کو محفوظ بنانے کا ویژن رنگ لانے لگا۔ لاہور بھر میں ٹریفک حادثوں میں کمی آ گئی، شاہراہوں پر ٹریفک بھی بہتر نظم و ضبط کے ساتھ رواں نظر آتی ہے۔ بابر خان کی رپورٹ۔ ٹریفک آرڈیننس کے بعد پنجاب بالخصوص لاہور میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ٹریفک پولیس دن رات کوشاں ہے، جس سے ٹریفک کے مسائل کے حل میں بہتری آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ اموات موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، اسی وجہ سے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہیلمٹ کے اوپر۔ ہیلمٹ آپ نے دیکھا لاہور سارے نے پہن لیا۔ دوسری جانب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں اضافے پر شہری حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں چلان بہت زیادہ ہیں، حکومت نظر ثانی کرے۔ میں ابھی تھوڑی سی جلدی میں نکلا ہوں تو بس دھیان نہیں رہا، لیکن سیٹ بیلٹ تو پہننی چاہیے۔ میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں جو ہوں نا یہ پے کر دوں، لیکن وہ پروسیس سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہونا ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھ لوں۔ سٹی لاہور کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے سے حادثات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ لاہور میں صرف 48% ایکسیڈنٹس میں کمی آئی ہے، اموات میں کمی آئی ہے 48%۔ یہ شہریوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ کیمرہ مین رانا رضوان کے ساتھ بابر خان، ARY نیوز لاہور۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں نے گزشتہ تمام ریکارڈز توڑ دیے، بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے اضافے سے 4,73,362 روپے پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 429 روپے اضافے سے 4,05,831 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا مزید $5 مہنگا ہو کر $4,510 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انرجی ڈرنکس صرف بالغ افراد ہی خرید سکیں گے۔ کویتی وزارت صحت نے نیا وزارتی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکومتی قوانین کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے انرجی ڈرنکس کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ایک فرد دن میں زیادہ سے زیادہ 2 بوتلیں خرید سکتا ہے۔ انرجی ڈرنکس کے اشتہارات اور اسپانسرشپ پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ تعلیمی اداروں اور دیگر تربیتی مراکز میں بھی مشروبات کی فروخت کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری دفتر، ریسٹورانٹس، کیفے، دکانوں، فوڈ ٹرکس،
وینڈنگ مشین اور آن لائن آرڈر پر بھی انرجی ڈرنک فروخت نہیں کی جا سکے گی۔ سوشل میڈیا کی طاقت، رائیونڈ سے گم ہونے والا بچہ شکارپور سے مل گیا۔ 7 سالہ بلال 3 ماہ پہلے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ 3 ماہ بعد حالات سے تنگ آ کر شکارپور پولیس کے پاس پہنچ گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے سوشل میڈیا مہم کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے والدین سے جلد رابطہ ممکن ہوا اور بلال کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تھا پھر پولیس والوں نے میں انہوں کے پاس گیا اور پھر انہیں کہا، میں نے انہوں کو ساری بات سنائی، پھر ادھر لے آئے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو بنا کر بھیجیں، تو میں نے ویڈیو بنائی اور وہ انہوں نے یوٹیوب پر رکھی، رابطہ کیا، ویڈیو دیکھی، ادھر سے روانہ ہوئے، صبح کو ہمارے پاس ادھر چائلڈ پروٹیکشن کی آفس پہنچے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔